السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، والصلاة والسلام علی من لم یکن ھذا الورى وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی اولیاء الہدی۔ اما بعد، قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحق شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شہ عالی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام۔ بھیجتا ہے خود درود اس وقت عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام۔ کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، یہ ماہ سفر المظفر ہے، اسلامی مہینوں کا دوسرا مہینہ ہے۔ سفر المظفر یعنی کامیاب مہینہ ہے یہ۔ مظفر کے معنی آتے ہیں کامیاب، سفر المظفر کامیاب۔ اب اس کے معنی کے حساب سے ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کامیابی کا مہینہ ہے، کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا سفر، کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے بلکہ یہ کامیاب مہینہ ہے۔ دیکھیے، اب کامیاب مہینہ ہے تو کامیابی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب ہم جد و جہد کرتے ہیں، جب ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ اس ماہ میں بہت زیادہ بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان بلاؤں سے زیادہ شفاؤں کو بھی نازل فرماتا ہے اس ماہ سے۔ تو ہماری توجہ بلاؤں کی طرف نہیں رہنا چاہیے، شفا کی طرف رہنا چاہیے۔ شفا کی طرف توجہ رہے گی تو بلاؤں کا ڈر نہیں رہے گا، اللہ کی طرف توجہ رہے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ رہے گی، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ رہے گی، ائمہ مجتہدین کی طرف توجہ رہے گی، اللہ والوں کی طرف توجہ رہے گی، تو پھر شیطان کی طرف سے توجہ خود بخود ہٹ جائے گی، شیطان کی جماعت کی طرف سے خود بخود توجہ ہٹ جائے گی۔ ہم ہماری توجہ کدھر مرکوز کر رہے ہیں؟ شیطان کی طرف، شیطان کی جماعت کی طرف، کہ شیطان ہے، شیطان ہے، شیطان ہے، اس کے جو سو چیلے ہیں، چیلے ہیں۔ ارے بھائی، شیطان ہے تو رحمان بھی تو ہے، کہ رحمان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، صحابہ اکرام بھی ہے، اللہ والے بھی ہے، اللہ والوں کی جماعت بھی ہے۔ حزب الشیطان ہے، شیطان کی جماعت ہے، تو حزب اللہ، اللہ کی جماعت بھی ہے۔ تو ہمیں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی جماعت کی طرف ہماری توجہ رہنا چاہیے۔ جب اس طرف توجہ رہے گی تو پھر کوئی بلا ہم کو نہیں ستا سکتی۔ جب ہماری توجہ ادھر رہے گی تو پھر ہم بلاؤں کا شکار ہو جاتے ہیں، مصیبتوں میں شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی، بزرگان دین نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں ہم اس طرف توجہ کریں گے تو ہماری حفاظت ہوگی۔ 5 کلمے ہیں ہمارے پاس، پہلے بچپن پہ بچوں کو سکھا دیے جاتے تھے، رٹا دیے جاتے تھے۔ سورہ فاتحہ سکھا دی جاتی تھی، آیت الکرسی سکھا دی جاتی تھی، چاروں کل سکھائے جاتے تھے۔ اب تو یہ حال ہے کہ بعض بڑوں کو بھی جو ہے یہ باتیں یاد نہیں ہیں۔ 5 کلمے بولے تو نہیں، کلمے طیبہ پڑھ لیتے مگر 5 کلمے بولے تو 5 کلمے یاد نہیں ہے۔ دعائے قنوت یاد نہیں ہے، نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں ہیں۔ اب یہ حال ہوگا، ہم اسلام سے اتنا دور ہے تو اب بلاؤں میں گھرے ہوئے نہیں رہیں گے تو کس میں گھرے ہوئے رہیں گے؟
تو ان سے نکلنا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توجہ دلائی ادھر توجہ کرنا ہے۔ اب بعض حضرات کو دیکھنے میں آتا ہے کہ میں ان کی برائی نہیں بیان کر رہا ہوں، اصلاح کرنے کے لیے کسی کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں، سورہ فاتحہ بھی صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے۔ سورہ فاتحہ اگر پڑھنا، اب میرے پاس آتے ہیں کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے، ارے بھائی سورہ فاتحہ اتنے مرتبہ پڑھو، تو ٹھیک ہے، تو بات سے سنا میں سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ تک بھی صحیح نہیں پڑھتے، مولا خالی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیتے جاؤ، پھر اس کے بعد ٹائم نکال کے آ کے پڑھو تو ٹائم نہیں نکلتا۔ تو ہم کتنا اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری نمازیں کیسے ہو رہی ہیں، نمازوں میں کتنی سستی ہے، غفلت ہے۔ آج ایک کلمے کی طرف آپ توجہ دلاتا ہوں، 5واں کلمہ۔ یہ 5واں کلمہ کتنا عظیم کلمہ ہے، ہم اگر اس کے بھی پابند بن جائیں تو بہت ساری ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ کیا ہے وہ کلمہ؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی كلها واسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ذرا اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں کچھ بھی شرک کروں، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ پہلے شرک سے پناہ مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، کفر بھی ہو جاتا ہے بعض وقت، تو شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر الذنوب ان یشرک به شیئا اور ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہے اس کو بخشتا ہے۔ تو شرک سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ 5ویں کلمہ وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، جو شرک میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا اس سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آج جانے میں بھی انجانے میں بھی کسی سے شرک ہو جائے تو اس سے جو سو ہم اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ شرک کس طریقے سے آتا ہے۔ آج کل ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا ہے، بھائی ہندوستان ہے، جمہوریت ہے، سیکولر ہے، ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے۔ کیسا؟ بلکہ ان کے تہواروں میں شریک ہونا چاہیے، بونالوں میں شریک ہو رہے ہیں، پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں میں قائد ہوں، میں لیڈر ہوں، میں جاتا ہوں بونالوں کے پنڈال پہ بھی جاتا ہوں، گنیش کے پنڈالوں میں بھی جاتا ہوں، ان کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیپاولی ہے اس میں بھی جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے یہ بھائی؟ یہ ان کا وہ شرک کا مذہب ہے، شرک کے تہوار ہے، اس میں نہیں شریک ہونا چاہیے۔ بونال جلوس جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں بعض نوجوان بڑے اذان ہو رہی ہے، اذان کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم آ گیا، نماز کی طرف توجہ نہیں ہے، بونال جلوس جا رہا ہے، ایسا جا کے دیکھ رہے ہیں جیسا گھر کی کوئی بارات جا رہی، کوئی دولہے بھائی آ رہے ہیں، اس طریقے سے جا کر جو سو دیکھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر، اس کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ ارے کیا ہے بھائی؟ یہی ایمان ہے ہمارا، یہی اسلام ہے؟ کیسی ہماری توجہ اسلام سے ہٹی؟ اور بعض قائدین تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں ہم شریک ہوتے ہیں اس میں۔ اتنے افسوس کی بات ہے، چاہے کسی پارٹی کا ہو، یاد رکھیے کہ یہ مسلمانوں کے قائد نہیں ہو سکتے۔ جو اسلام کے خلاف جانے والے ہیں، جو شریعت کے خلاف جانے والے ہیں، وہ ہمارے قائد نہیں ہو سکتے، مسلم قائد نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی غیر مسلم کر رہا ہے اس کا مذہب ہے، مگر مسلمان ہو کے یہ سارے چیزیں کرنا، مسلمان ہو کے اپنے کاروبار کے لیے دوسرے کے کاروبار کو گرانے کے لیے شرک عمل کرنے والے عاملوں کے پاس جانا، مہتروں کے پاس جانا، اتنے افسوس کی بات ہے۔ اب ادھر ہماری توجہ ہو گئی ہے، ارے اللہ سے مدد کرو، اتنے بڑے وسیلے ہمارے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، نہیں اس طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ تو دور کی بات ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی ایسا رزق ان چیزوں سے بھی اگر ہم بچ کر ہیں، مگر پھر بھی ہماری جو روحانی ترقی اگر رکتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے کام والی نہیں ہے۔
اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہماری روحانی ترقی جس سے رکتی ہے، ایسے رزق سے جس میں کوتاہی آتی ہے، اس سے تو موت اچھی کہہ رہے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ روحانیت کا تو بالکل خیال نہیں ہے، ہماری روحانیت کتنی دفن ہو گئی ہے، ہم اس سے نکلنا نہیں چاہتے، بس اپنی منمانی، اپنے نفس کی منمانی۔ ہم شیطان کی طرف توجہ کر رہے ہیں، رحمان کی طرف توجہ کرو، شیطان کی جماعت کی طرف توجہ کر رہے ہیں، اللہ کی جماعت کی طرف توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کی جماعت خسارے میں، نقصان میں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو اللہ کی جو جماعت ہے وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ کی جماعت کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے اور یہ کلمہ بار بار دہرانا چاہیے، وَأَنَا عَالَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، جانتے نہ جانتے ہوئے بھی جو مجھ سے اگر شرک ہو رہا ہے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، وَتُبْتُ عَنْهُ، اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کیا، وَتُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ، اور میں براز ظاہر کرتا ہوں اور میں اس میں ملوث نہیں ہونا چاہتا ہوں، کفر میں، شرک میں، والکذب جھوٹ میں، والغیبت غیبت سے، والبدعت بدعت سے، والنمیمت چغلخوری سے، والفواحش کلیہ، والفواحش فواحش برے کاموں سے، والمعاصی کلیہ تمام برے کاموں سے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کتنا اچھا کلمہ ہے۔ وَأَسْلَمْتُ، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام قبول کیا، وَآمَنْتُ، اور میں ایمان لایا، وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، پھر میں یہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کلموں کا ورد کیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا رہے ہیں، ہم کو فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دے سکیں، بچوں کو وقت دے سکیں۔ بچے کس طریقے سے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیاوی چیزوں کی طرف تو پوری توجہ ہے۔ جو اسکولوں میں شریک کرانے کی، پیدا ہونے سے پہلے جب تک پیٹ میں بچہ آ گیا، حمل ٹھہر گیا، جب سے پلاننگ ہو رہی ہے۔ پلاننگ کس کی نہیں ہو رہی ہے؟ اسلام کی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے، یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ یہ مسلمان ہیں، پہلے کے مسلمان مجاہد پیدا کرتے تھے، پہلی کے مائیں مجاہد پیدا کرتے تھے۔ ایک جہاد میں ایک ماں کے ایک بیٹے کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ جہاد سے جو سو فرار حاصل کر لیا ہے، تو ان کی ماں کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا جہاد سے فرار حاصل نہیں کر سکتا، یا تو وہ غازی رہے گا، وہ شہید ہوگا، معلوم کرو۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شہادت کا جام نوش فرمایا ہے۔ اس ماں سے پوچھا گیا کہ تم اتنے یقین سے کیسے کہے؟ بولے میں اپنے بچے کو جب بھی دودھ پلاتی تو وضو کر کے دودھ پلاتی، بغیر وضو کے دودھ نہیں پلائے۔ اسے کہتے ہیں اسلام، اسے کہتے ہیں اسلام پہ عمل کرنا۔ آپ سے ذکر نہیں ہو رہا ہے، شکر نہیں ہو رہا ہے، اچھی عبادت نہیں ہو رہی ہے، تو پھر بھی خاموش مت رہیے۔ اللہ کا در کھلا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گر رہی ہے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اللہم اعنا علی ذکرک، تیرا ذکر کرنے پر ہماری عبادت فرما۔ اللہ بھی قرآن میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو دعا کریے اللہم اعنا علی ذکرک، اے اللہ تو ہماری مدد فرما تیرا ذکر کرنے پر، وہ شکر کا تیرا شکر ادا کرنے پر، کہ ہم شکر بھی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر شکر ادا نہ کریں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے، اور جب شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں اس میں اضافہ کرتا ہوں۔ تو محترم سامعین اکرام، اس کے بعد وحسن عبادتی، اے اللہ اچھی عبادت کرنے پر تو ہماری مدد فرما۔ اچھی عبادت ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، پورے وسوسے خیالات کدھر ہیں؟ ارے آتے ہیں مگر اس کو دور ہٹاؤ۔ فرض پڑے فوری بھاگنے کی فکر، سنتوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ارے بھائی سنتیں ادا کرو، سنتوں کا خیال کرو، سنتوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ایک بوجھ ہے، وہ ایسا سمجھ رہے ہیں ایک بوجھ ہے نماز ہم اتارنے آئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ حسن عبادت اللہ کی بارگاہ میں گزا، اے اللہ اچھی عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما۔ اگر عربی میں دعا نہیں کر سکتے
تو پھر اردو میں کریے، اے اللہ تیرے ذکر کرنے پر ہماری مدد فرما، تیرا شکر ادا کرنے پر ہماری مدد فرما، اچھی عبادت کرنے پر مدد فرما۔ محترم سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے ہماری رہبری فرمائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرف توجہ کریں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھ رہا ہے کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ بارگاہ خداوند یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین ندا کے سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ باب الداخلے پر